تم جب آؤ گی کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ نہیں۔ میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں۔ کہتے ہیں کہ نصرت سننے والوں کا اور جان پڑھنے والوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا عروج اور آج ہم بات کریں گے سید حسین جان اصغر نقوی، نہیں سمجھے المعروف جان ایلیا کے بارے میں۔ اردو ادب کے بہت ہی زیادہ مشہور اور فیمس شاعر، جن کی مشہور کتابیں لیکن شاید گمان 14 دسمبر 1931 کو پیدا ہونے والے جان ایلیا، جو کہ اپنی پیسمسٹک، سیڈ اور ایبسرڈ پوئٹری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اب وہ حالت ہے کہ تھک کر میں جدا ہو جاؤں، کوئی دل آزار نہیں، جانے کیا واقعہ ہونے کو ہے، جی بہت چاہتا ہے رونے کو۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی آخر کار مر ہی جائیں گے۔ تمام اشعار جو میں نے پڑھے اور جو باتیں کی، اس سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ جان ایلیا کے پوئٹری کا تھیم اداسی، پریشانی، اکتاہٹ، بے چینی، خالی پن ہے۔ اب لٹریچر کا اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہونے کے ناطے ایک بات آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہر پوئٹ کی پوئٹری کے اندر یا رائٹنگ کے اندر اس کی زندگی میں ہونے والے واقعات کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، کیونکہ ہر پوئٹ وہی کچھ لکھتا ہے جو وہ محسوس کرتا ہے اور جو اس کے اوپر بیتی ہوتی ہے۔ زیادہ تر لٹریچر وہی ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کے اوپر گزرا ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم پوئٹری کو پڑھتے ہیں، اس کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آرٹ فار آرٹ سیک، نہ صرف پوئٹری بلکہ لٹریچر، اور دوسرا ہوتا ہے آرٹ فار لائف سیک۔ آرٹ فار آرٹ سیک کا مطلب ہے کہ آپ صرف انجوائمنٹ کے لیے لٹریچر کو پڑھتے ہیں، لیکن آرٹ فار لائف سیک کا مطلب ہے آپ لٹریچر کو سیریس لیتے ہیں۔ بہت سے ینگ نوجوان جو کہ جان ایلیا اور ایسے شاعر جو کہ دکھی شاعری کرتے ہیں، پریشانی والی کرتے ہیں، ان کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں اور ان کی پوئٹری سن سن کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ پوئٹری، سانگز، ان کا تعلق ہمارے سب کانشیس مائنڈ سے ہوتا ہے، اور سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیزیں فٹ ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے ایموشن سے ہوتا ہے۔ ہم اداس ہوتے ہیں تو ہم اداس چیزوں کو سنتے ہیں، اداس پوئٹری سنتے ہیں، اداس گانے اور فلمیں دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم ان چیزوں کو سیریس لیں اور اپنے اوپر سوار کر لیں تو ہمارے مسائل کبھی بھی کم نہیں ہوتے۔ جان ایلیا کو اگر ٹوٹے ہوئے دلوں کا شاعر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن ان کی پوئٹری کے اندر ان کی پرسنل لائف کا بہت زیادہ رول ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی جو کہ چلی نہیں تھی اور وہ ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتے تھے، اور ان کے فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی بہت زیادہ مسائل تھے۔ اب جب ایک دکھی انسان، ایک پریشان انسان، یا ایک وہ بندہ جس کا بھی بریک اپ ہوا ہے یا وہ بہت زیادہ دکھ میں ہے، وہ ایسی پوئٹری سنے گا تو وہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں ہمیشہ کے لیے فٹ ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایموشنز کے ساتھ کنیکٹ کر جائے گی۔ جان ایلیا کی شادی زاہدہ حنا سے 1970 میں ہوئی تھی اور 1992 میں ختم ہو گئی تھی، اور ان کے ایک انٹرویو میں نے سنا تھا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ملتا تھا، اس لیے ہمیں جدا ہونا پڑا۔ جان ایلیا کی وفات 2002 میں ہوئی اور انہیں کراچی میں دفن کیا گیا۔ ان کے پورے حلیے، ان کی بولنے کے انداز اور ان کی ایٹیٹیوڈ میں بہت زیادہ پیسیمزم اور ایبسرڈزم، یعنی کہ بہت زیادہ نا امیدی اور خالی پن جھلکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو سننے والے اور ان کو مرشد ماننے والے بہت زیادہ ڈپریشن میں اور پیسیمسٹک لائف کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ مسئلہ اداس شاعری کو سننے کا نہیں ہے، مسئلہ اداس شاعری کو اپنے اندر جذب کرنے کا اور اپنے اوپر سوار کرنے کا ہے۔ پوئٹری کو جسٹ پوئٹری کے طور پر سننا چاہیے۔ اللہ حافظ۔